نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کافی عرصہ سے کر رہا ہوں اور اس کے تقریباً 70 سے اوپر ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں عزیزان محترم اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا مطلوب تھا۔ تو اس میں نے اللہ عز و جل کے 150 اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا اور ان کی قدریں اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی اور تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان ایک ایسا لفظ آتا ہے جو اللہ عز و جل کے ایک مد مقابل طاقت ہے، جس نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ عز و جل کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اللہ عز و جل کے دربار سے اس کو نکال دیا گیا، گویا کہ مردود کر دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی ایپیسوڈ رکھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور اس کے تفسیری نکات بیان کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اب آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، رجیم کے معنی ہے مردود، میں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اب اس کے حوالہ سے بہت سارے تفسیری نکات ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے آج اس کا سب سے پہلا اور بنیادی تفسیری نقطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالہ سے بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان ان گنت اور بے پناہ مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہے اور پریشان رہتا ہے، دکھوں اور مسائل کی آماج کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کمزور ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، طبعاً کمزور ہے، مزاجن کمزور ہے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ اب تنہا انسان جنگل میں ہو تو شیر اس کو کھا جائے گا، چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، درندے اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ انسان تو شہروں کے اندر ہے، آبادیوں میں ہے تو محفوظ ہے، جنگل کی تنہائیوں میں ہو تو انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان تو بہت کمزور مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انسان بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو جب انسان کسی دکھ میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ کسی طاقت کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے، یہ قدرتی بات ہے اور فطری بات ہے کہ وہ کسی طاقت کا سہارا لیتا ہے، کسی طاقتور انسان کا سہارا لیتا ہے، کسی طاقتور شے کا سہارا لیتا ہے۔ تو جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک غریب آدمی ہے، کوئی مظلوم آدمی ہے، اس کو وڈیرا تنگ کرتا ہے، طاقتور آدمی اس کو تنگ کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ طاقتور کا کوئی سہارا لے گا، پولیس کا سہارا لے گا یا کسی اور طاقت کا سہارا لے گا۔ تو گویا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ سہارا لیتا ہے کسی طاقتور شے کا۔ عزیزان محترم، چونکہ انسان کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمزور پیدا کیا، ناتواں پیدا کیا، بلا شبہ دماغی صلاحیت انسان کے پاس ہے اور دماغی قوت سے اس نے شیروں کو بھی پنجروں میں بند کر رکھا ہے، چڑیا گھروں کے اندر اس نے تمام موذی جانوروں کو بند کر رکھا ہے، سانپ بھی اس نے بند کر رکھے ہیں، شیر بھی بند کر رکھے ہیں اور تمام خونخوار جانور اس نے بند کر رکھے ہیں پنجروں میں، چڑیا گھروں میں، لیکن پھر بھی انسان تنہا جنگل میں ہو تو ان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ انسان کمزور ہے۔ تو اپنی کمزوری کی وجہ سے انسان پر یہ لازم ہے کہ شیطان بہت طاقتور چیز ہے، شیطان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ یا اللہ پاک، اگر تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے تو مجھے اتنی طاقت دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں تیرے راستہ پر چلنے والے انسانوں کو گمراہ کر سکوں اور ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور ان کے دلوں کے اندر جو وسوسہ ڈالوں اس کا اثر ان پر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دے دی، یہ طاقت دے دی۔ آج شیطان جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے،
اور کوئی دشمن ہو نہ ہو، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، تو سب سے بڑے دشمن سے پناہ مانگنے کے لیے بھی اتنی بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اتنی بڑی طاقت کی ضرورت ہے، گویا کہ اس خالق و مالک کی طاقت کی ضرورت ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے شیطان کو بھی پیدا کیا، جس نے بندوں کو پیدا کیا، جس نے جانوروں کو پیدا کیا، کائنات کی تمام تر مخلوقات کا جو خالق ہے، مالک ہے، حی القیوم ہے، ہمہ وقت زندہ ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی پناہ میں آنا ضروری ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی کارگزاریوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی خباثتوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی شیطنیت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے شیطان مردود سے، اور کہتا ہے اعوذ باللہ، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے دربار پہ آتا ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، کوئی مجھے محفوظ کر لے، مجھے بچا دے شیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے جسے تو نے اپنے دربار سے نکال دیا، تو نے اپنی درگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ پاک جس نے تیرا کہنا نہیں مانا وہ تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، یا اللہ پاک میں اس دشمن سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے دربار میں آتا ہوں، اور تجھ سے درخواست گزار ہوں اور تجھ سے عرض گزار ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے اس شیطان کی اس کے مطلب جو مکر و فریب ہیں اور اس کی جو شیطانیت ہے اس سے اللہ پاک پناہ میں رکھ اور مجھے اس سے محفوظ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے کئی نکات ہیں اعوذ باللہ کی تفسیر کے، وہ بیان کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔